بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ چابی پکڑو اور یہ رہا انڈر ٹیکنگ کا فارم، اس پر سائن کر دو کہ اگر تمہیں کچھ ہوا یا تم نے رات کو ڈر کے مارے چیخیں مار کر پورا ہاسٹل سر پر اٹھایا تو اس کی ذمہ دار انتظامیہ نہیں ہوگی۔ وارڈن مسرت نے میز کی دراز سے ایک زنگ آلو چابی نکال کر میرے سامنے پھینکی اور بیزاری سے اپنے موٹے شیشوں کے پیچھے سے مجھے گھورا۔ ان کا رویہ ایسا تھا جیسے میں کوئی کمرہ نہیں مانگ رہی بلکہ خودکشی کی اجازت مانگ رہی ہوں۔ میں نے خاموشی سے فارم اپنی طرف کھینچا اور بنا پڑھے سائن کر دیے، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ 3rd ایئر MBBS کے امتحانات سر پر تھے اور ہاسٹل کے کامن رومز کا شور مجھے ایک لفظ بھی پڑھنے نہیں دیتا تھا۔ مسرت باجی نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کرسی پر پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے بولی کہ دیکھو سویرا، تم ایک اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، اس لیے سمجھا رہی ہوں۔ وہ کمرہ اور اس کے ساتھ والی چھت پچھلے کئی سالوں سے بند پڑی ہے۔ لڑکیاں باتیں بناتی ہیں کہ وہاں کچھ ہے، میں تو ان باتوں کو نہیں مانتی، مگر اتنا ضرور ہے کہ وہاں کا ماحول بہت بھاری ہے۔ تم ابھی بھی سوچ لو، حال میں ایک بیڈ خالی ہونے والا ہے۔ میں نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور چابی مٹھی میں دبا لی۔ میں جانتی تھی کہ حال میں شفٹ ہونے کا مطلب ہے ردا اور اس کی پارٹی کی رات بھر کی گپ شپ، اور مجھے اس وقت قبر جیسی خاموشی چاہیے تھی تاکہ میں ٹاپ کر سکوں۔ میرا یہ ٹاپ کرنا صرف میری خواہش نہیں تھی بلکہ میری بیوہ ماں کا سہارا بننے کی واحد امید بھی تھی، جو بابا کے جانے کے بعد پینشن کے چند روپوں پر گزارا کر رہی تھی۔ میں نے مسرت باجی کا شکریہ ادا کیا اور اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر آفس سے باہر نکل آئی، جہاں کوریڈور میں شام کی دھندلاہٹ پھیل رہی تھی اور لڑکیاں میس کی طرف جا رہی تھیں۔ میں نے اولڈ ونگ کی طرف قدم بڑھائے تو ہاسٹل کی چہل پہل پیچھے رہ گئی۔ یہ عمارت کا وہ حصہ تھا جہاں اب کوئی نہیں آتا تھا، صرف پرانے فرنیچر کا اسٹور روم تھا اور آخر میں کمرہ نمبر 401 تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ یہاں کی ہوا میں عجیب سی خنکی ہے۔ حالانکہ جون کا مہینہ تھا مگر یہاں دیواروں سے ایک ٹھنڈک سی پھوٹ رہی تھی۔ ابھی میں سیڑھیوں کے درمیان پہنچی تھی کہ اوپر سے 2 جونیئر لڑکیاں بھاگتی ہوئی نیچے آئیں۔ مجھے دیکھتے ہی وہ رک گئیں۔ ان میں سے ایک نے مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا اور کہا، آپی، آپ واقعی سے اوپر والے کمرے میں شفٹ ہو رہی ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو دوسری لڑکی نے میرے بازو کو چھوا اور سرگوشی کی کہ آپی مت جائیں پلیز، وہاں رات کو چھت پر کوئی چلتا ہے، قسم لے لیں ہم نے خود آوازیں سنی ہیں جیسے کوئی بہت بھاری چیز گھسیٹ رہا ہو۔ میں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ دیکھو تم لوگ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہو کر ایسی جاہلانہ باتیں مت کیا کرو۔ پرانی عمارت ہے، لکڑی کے دروازے سکڑتے پھیلتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں۔ جاؤ تم لوگ ڈنر کرو، میرا دماغ مت خراب کرو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر کندھے جھکاتے ہوئے نیچے بھاگ گئیں، مگر ان کی باتوں نے ایک لمحے کے لیے میرے دل میں وسوسہ ضرور ڈال دیا تھا۔ لیکن پھر مجھے بابا کا چہرہ یاد آ گیا، جو ہمیشہ کہتے تھے کہ سویرا، جس دل میں اللہ کا خوف ہو وہاں دنیا کا کوئی ڈر جگہ نہیں بنا سکتا۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد کیا اور مضبوط قدموں سے اوپر چڑھ گئی، جہاں کمرہ نمبر 401 کا بوسیدہ دروازہ میرا منتظر تھا۔ چابی زنگالو تالے میں بمشکل گھومی اور ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اندر کا منظر ویسا ہی تھا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ہر طرف گرد کی تہیں جمی ہوئی تھی اور مکڑیوں نے کونوں میں اپنی سلطنت بنا رکھی تھی، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ کمرہ ہوادار تھا۔ ایک بڑی کھڑکی سیدھی اس ویران چھت کی طرف کھلتی تھی جو میری ملکیت تھی۔ میں نے لائٹ جلائی تو وہ جل بجھ کر آن ہو گئی۔ میں نے بیگ رکھا اور کمرے کی صفائی میں جت گئی۔ میں جتنی زیادہ گرد ہٹا رہی تھی اتنا ہی مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ یہاں کا سکون واقعی لاجواب تھا، کوئی شور نہیں، کوئی ہنگامہ نہیں، بس میں اور میری کتابیں۔ صفائی کرتے کرتے رات کے 10 بج گئے۔ میں تھک کر چور ہو چکی تھی مگر دل مطمئن تھا۔ میں نے میس سے لایا ہوا کھانا کھایا اور کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا اور وہ چھت بالکل ویران پڑی تھی۔ وہاں کچھ پرانے ٹوٹے ہوئے ڈیسک اور ایک بڑی سی پانی کی ٹینکی رکھی تھی جس کے پیچھے گہرا سایہ تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس چھت پر ہاسٹل کی دوسری لائٹس کی روشنی نہیں پڑ رہی تھی، جیسے اندھیرے نے اس جگہ کو خاص طور پر اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہو۔ میں نے وضو کیا اور عشاء کی نماز کے لیے جے نماز بچھانے لگی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی کہ کیوں نہ آج نماز اس کھلی چھت پر پڑھی جائے۔
آسمان صاف تھا اور ستاروں کی چھاؤں میں سجدہ کرنے کا اپنا ہی سرور ہوتا ہے۔ میں جائے نماز لے کر باہر نکل آئی۔ ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، مٹی اور رات کی رانی کی ملی جلی خوشبو، جو بہت پرسکون بھی تھی اور کہیں نہ کہیں دماغ کو چکرا دینے والی بھی۔ میں نے چھت کے وسط میں جائے نماز بچھائی اور نماز شروع کی۔ پہلی رکعت تک سب کچھ نارمل تھا، لیکن جیسے ہی میں سجدے میں گئی مجھے محسوس ہوا کہ ہوا کا دباؤ اچانک بڑھ گیا ہے، جیسے میرے ارد گرد کی فضا بھاری ہو گئی ہو۔ یہ کوئی وہم نہیں تھا، بلکہ ایک طبعی احساس تھا جسے ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں رد نہیں کر سکتی تھی۔ میرے کانوں میں ایک دھیمی سی آواز پڑی، جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو اور اپنا سانس روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن میں نے نماز نہیں توڑی۔ میرا ایمان تھا کہ نماز کی حالت میں کوئی بھی بری شے میرے قریب نہیں آ سکتی۔ سلام پھیرنے کے بعد میں وہیں بیٹھی رہی اور تسبیح پڑھنے لگی۔ اب وہ آواز واضح ہو چکی تھی۔ یہ ہوا کی سرسراہٹ نہیں تھی، بلکہ چھت کے انتہائی دائیں کونے سے، جہاں وہ پرانی ٹینکی رکھی تھی، وہاں سے ایک مسلسل کراہنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی زخمی جانور دم توڑ رہا ہو۔ میں نے اپنی ٹارچ اٹھائی جو میں ساتھ لائی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کونے کی طرف روشنی پھینکی۔ روشنی کا دائرہ اندھیرے کو چیرتا ہوا وہاں پڑا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ٹوٹے ہوئے پائپ اور ملبہ نظر آیا۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید کوئی بلی پھنس گئی ہوگی۔ میں اٹھ کر ہمت جمع کرتے ہوئے اس کونے کی طرف بڑھی۔ میرے قدموں کی چاپ اس سناٹے میں ہتھوڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ میں ٹینکی کے قریب پہنچی اور جھک کر پیچھے دیکھا تو وہاں واقعی کچھ نہیں تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہاں کی زمین عجیب طرح سے گرم تھی، جیسے وہاں ابھی ابھی آگ جلائی گئی ہو، حالانکہ رات خاصی ٹھنڈی تھی۔ میں واپس اپنی جائے نماز پر آ گئی اور دل کو سمجھایا کہ یہ صرف تھکاوٹ کا اثر ہے۔ میں نے قرآن پاک کھولا اور سورۃ الرحمن کی تلاوت شروع کی۔ میری آواز رات کے سناٹے میں گونجنے لگی۔ ابھی میں نے چند آیات ہی پڑھی تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے میرے خون کو منجمد کر دیا۔ میرے سامنے ٹینکی کی طرف نہیں بلکہ میرے بالکل بائیں جانب دیوار کے ساتھ والے سائے میں ایک حرکت ہوئی۔ میں نے تلاوت جاری رکھتے ہوئے کنکھیوں سے دیکھا تو وہاں اندھیرا گاڑھا ہو رہا تھا۔ وہ سایہ دیوار سے الگ ہو رہا تھا اور اس کی شکل کسی انسان جیسی بنتی جا رہی تھی۔ میرے حلق میں الفاظ پھنسنے لگے تھے، مگر میں جانتی تھی کہ اگر میں رکی تو میرا خوف مجھ پر حاوی ہو جائے گا۔ میں نے آواز بلند کر دی اور جیسے جیسے میں پڑھتی گئی وہ سایہ بے چین ہونے لگا۔ مجھے واضح طور پر سنائی دیا جیسے کوئی کہہ رہا ہو، پڑھتی رہو، رکنا مت۔ یہ آواز میرے کانوں میں نہیں بلکہ براہ راست میرے دماغ میں گونجی تھی، ایک بھاری دردناک اور مردانہ آواز جس میں صدیوں کی تھکن تھی۔ میں دہشت سے اپنی جگہ جم گئی تھی۔ میرا ٹارچ سائٹ پر پڑا تھا اور اس کی مدھم روشنی میں نے دیکھا کہ وہ سایہ اب زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا ہے، جیسے وہ سجدہ کر رہا ہو یا پھر درد سے دوہرا ہو رہا ہو، اور اس کے جسم سے ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا تھا جو ٹارچ کی روشنی میں نیلا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میڈیکل سائنس نہیں تھی، یہ فزکس کے قوانین نہیں تھے، یہ کچھ اور تھا جو میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر نیچے بھاگ جاؤں، وارڈن کے پاس، لڑکیوں کے پاس، روشنی میں، مگر اس انجانی آواز میں کیسی التجا تھی جس نے میرے قدم جکڑ لیے، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اگر تم نے پڑھنا چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گا۔ اچانک ہاسٹل کے نیچے والے گراؤنڈ سے چوکیدار کی سیٹی کی آواز آئی اور وہ طلسم ٹوٹ گیا۔ وہ سایہ تیزی سے سمٹا اور پلک جھپکتے میں ٹینکی کے پیچھے غائب ہو گیا، جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں، مگر جاتے جاتے ہوا میں جلنے کی بو چھوڑ گیا، بالکل ویسی بو جیسے انسانی گوشت جل رہا ہو۔ میں ہامتی ہوئی وہیں بیٹھی رہی، پسینے میں شرابور۔ میرے سامنے قرآن پاک کھلا تھا اور میری انگلیاں کانپ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے چیزیں سمیٹیں اور بھاگ کر کمرے میں آ گئی، دروازہ لاک کیا اور کنڈی کو 2 بار چیک کیا۔ میرا دل ابھی بھی پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں نے بیڈ پر بیٹھ کر اپنی سانسیں بحال کی اور سوچنے لگی کہ کیا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ کیا ردا اور وہ لڑکیاں سچ کہہ رہی تھیں؟ کیا وہ آواز پڑھتی رہو وہ وہم نہیں ہو سکتی تھی؟ وہ آواز اتنی واضح تھی کہ اس کی گونج ابھی بھی میرے دماغ میں موجود تھی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، مگر وہ درد بھری آواز میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، اور سب سے بڑی بات وہ نیلا دھواں اور جلنے کی بو۔ میں ساری رات جاگتی رہی، ہر آہٹ پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا،
مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ کھڑکی کے باہر کوئی کھڑا ہے، کوئی ایسا جو شیشے کے اس پار سے مجھے دیکھ رہا ہے اور منتظر ہے کہ کب میں دوبارہ وہ کلام پڑھوں۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی میری آنکھ لگی، مگر یہ نیند نہیں تھی بلکہ بے ہوشی تھی، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ اگلی رات جو ہونے والا ہے وہ میرے پچھلے تمام خوف کو ہیچ ثابت کر دے گا، کیونکہ اس کمرے اور اس چھت کا راز صرف ایک سایہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی حقیقت تھی جو میری زندگی اور میری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ پوری طرح پھیلی ہوئی تھی اور میری سر میں درد تھا، جیسے کسی نے ہتھوڑے برسائے ہوں۔ موبائل کی اسکرین دیکھی تو 7:30 بج رہے تھے، یعنی کلاس شروع ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور تیزی سے تیاری شروع کر دی، مگر میرا ذہن ابھی تک رات والے واقعات میں الجھا ہوا تھا۔ وہ نیلا دھواں، وہ جلنے کی بو اور وہ پرسٹار آواز پڑھتی رہو، یہ سب خواب نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ جب میں نے جوتے پہننے کے لیے بیڈ سے پاؤں نیچے اتارے تو فرش پر جلے ہوئے راکھ کے باریک ذرات موجود تھے جو کھڑکی سے اندر آئے ہوا کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ رات کو وہاں چھت پر جو کچھ بھی ہوا وہ ایک خوفناک حقیقت تھی۔ میں نے جلدی سے جھاڑو لگا کر وہ راکھ صاف کی تاکہ وارڈن یا کوئی صفائی والی اسے دیکھ نہ دے، اور پھر بیگ اٹھا کر باہر بھاگی۔ کالج کے راستے میں ردا مجھے گیٹ پر ہی مل گئی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی بریک لگائی اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی کہ سویرا، تم نے آئینہ دیکھا ہے؟ تمہاری آنکھیں ایسی لال ہو رہی ہیں جیسے پوری رات روتی رہی ہو، یا پھر کسی آسیب نے تمہیں سونے نہیں دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ وہ جگہ منحوس ہے۔ میں نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی اور کہا کہ ردا پلیز، صبح صبح شروع مت ہو جانا، بس گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آئی اور کچھ نہیں، چلو کلاس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ ردا نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ ہم کلاس میں پہنچے تو پروفیسر صدیقی پہلے ہی آ چکے تھے اور وائٹ بورڈ پر انسانی دل کی ایک پیچیدہ ڈائیگرام بنا رہے تھے۔ میں کوشش کے باوجود لیکچر پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ پروفیسر کے الفاظ میرے سر کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ بار بار میری نظروں کے سامنے وہی چھت کا کونا اور وہ درد میں ڈوبا ہوا ہیولا آ جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک بہت بڑی مصیبت کو دعوت دے دی ہے، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سی کشش مجھے واپس وہیں بلا رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں درد کو پہچانتی تھی، اور اس نادیدہ وجود کی آواز میں جو درد تھا وہ کسی عام دوا سے ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ شام ہوئی تو ہاسٹل میں واپسی پر میرے قدم خود بخود بھاری ہونے لگے۔ وارڈن مسترد اپنے آفس کے باہر کرسی ڈالے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خیریت تو ہے بی بی؟ رات کو کوئی چیخو پکار تو نہیں سنی؟ لگتا ہے نیند اچھی آئی ہے۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا کہ جی بالکل، بہت پرسکون جگہ ہے۔ آپ خواہ وہم کرتی ہیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے ذرا سا بھی خوف ظاہر کیا تو وہ مجھے وہاں سے نکال دیں گی، اور میں اس راز کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جو میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ کمرے میں آ کر میں نے مغرب کی نماز پڑھی اور پھر عشاء کا انتظار کرنے لگی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا میرا دل کسی انجانے خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے آج اپنی تیاری مکمل رکھی تھی۔ ٹارچ کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی پانی کی بوتل بھی رکھ لی تھی، کیونکہ رات اس وجود کی پیاسی آواز مجھے ابھی تک یاد تھی۔ 12 بجے کا وقت ہوا تو میں نے عادل کرسی کا حصار باندھا اور چھت کا دروازہ کھول دیا۔ باہر وہی گھپ اندھیرا اور جان لیوا خاموشی نے میرا استقبال کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ آج ہوا میں خنکی کل سے بھی زیادہ ہے، اور وہ جلنے کی بو ابھی بھی فضا میں رچی ہوئی ہے۔ میں سیدھی اسی جگہ جا کر بیٹھی جہاں کل بیٹھی تھی، اور بغیر کسی تمہید کی سورۃ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ میرا مقصد ثواب کمانا نہیں تھا بلکہ کسی کی مسیحائی کرنا تھا، اور مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میری نیت جانتا ہے۔ ابھی تیسری بار فابی ای آلاء ربکما تکذبان کی آیت میری زبان سے ادا ہوئی تھی کہ فضا میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ ٹینکی کے پاس والی دیوار پر جو سایہ جم گیا تھا وہ اچانک ہلنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہی نیلی روشنی کا غبار بننا شروع ہو گیا۔ اس بار یہ عمل زیادہ تیزی سے ہوا، جیسے وہ وجود میرا ہی منتظر تھا۔ روشنی سمٹی اور پھر ایک انسانی شکل میں ڈھل گئی۔ میرے سامنے وہی لڑکا بیٹھا تھا۔ اس کے گھٹنے زمین پر لگے ہوئے تھے اور اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ سے لباس پھٹا ہوا تھا، اور جہاں جہاں سے لباس پھٹا تھا وہاں نیچے جلد سرخ انگارے کی طرح دہک رہی تھی۔
اور اس میں سے سیاہ دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے تلاوت جاری رکھی، میری آواز کانپ رہی تھی مگر میں رکی نہیں۔ جیسے جیسے قرآن آیات کی گونج فضا میں بلند ہوئی، اس کے جسم سے نکلنے والا دھواں کم ہونے لگا اور اس کے چہرے پر موجود اذیت کے تاثرات میں کمی آنے لگی۔ اس نے ایک لمبی اور گہری سانس لی، جیسے اسے صدیوں بعد آکسیجن ملی ہو۔ میں نے تلاوت ختم کی تو اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ویرانی کی بجائے احسان مندی تھی۔ اس نے انتہائی کمزور آواز میں کہا کہ اے بنت ہوا، تم نہیں جانتی کہ تم نے میرے ساتھ کیا نیکی کی ہے۔ تمہارے لہجے کا اخلاص میرے لیے آب حیات بن گیا ہے، ورنہ آج کی رات میں راکھ کا ڈھیر بن چکا ہوتا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ کیسی بیماری ہے جو تمہیں اندر سے جلا رہی ہے؟ میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے کینسر اور ٹی بی جیسی بیماریاں دیکھی ہیں، مگر یہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سا وقار تھا جو اس کی خستہ حالی کے باوجود قائم تھا۔ وہ بولا کہ میرا نام زہیب ہے اور میں قبیلہ بنی شفا کا شہزادہ ہوں۔ ہم وہ نوری جنات ہیں جو صدیوں سے حکمت اور طب کے ماہر ہیں۔ ہم بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، مگر آج میں خود ایک ایسی بیماری کا شکار ہوں جس کا علاج ہمارے حکیموں کے پاس بھی نہیں۔ اسے نار حجیم کہتے ہیں۔ یہ وہ کالی آگ ہے جو تب لگتی ہے جب ہم کسی کالے جادوگر کے وار کو روکتے ہیں۔ میں نے ایک معصوم انسان کی جان بچانے کے لیے یہ وار اپنے اوپر لیا تھا اور تب سے یہ آگ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے جلا رہی ہے۔ میرے قبیلے والوں نے مجھے یہاں اس ویران جگہ پر چھپا دیا ہے، کیونکہ اگر میرے دشمنوں کو پتہ چل گیا کہ میں کمزور ہوں تو وہ مجھے مار دیں گے۔ اس کی بات سن کر میرا ڈاکٹر والا دل پسیج گیا۔ میں نے بے اختیار ہو کر کہا کہ کیا اس کا کوئی علاج نہیں؟ کیا میں کوئی دوا لا دوں؟ وہ ہنسا، ایک اداس ہنسی، اور بولا کہ انسانی دوائیں مٹی کے جسموں پر اثر کرتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ۔ ہم آگ کی مخلوق ہیں، ہماری دوا بھی الگ ہے۔ حکیموں نے کہا تھا کہ اس آگ کو صرف انسانی عشق اور مخلص دل سے پڑھی گئی آیات کی ٹھنڈک ہی بجھا سکتی ہے۔ میں نے ہزاروں آوازیں سنی، مگر سب کے دلوں میں یا تو خوف تھا یا کوئی لالچ۔ تم پہلے انسان ہو جس نے بغیر کسی لالچ کے صرف اللہ کے لیے میری مدد کی۔ تمہاری آواز میں وہ تاثیر ہے جو اس آگ کو بجھا رہی ہے۔ ہمارے درمیان ہی خاموش معاہدہ طے پا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں روز رات کو آؤں گی اور تب تک تلاوت کروں گی جب تک تم پوری طرح ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ بدلے میں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے یہ سودا اللہ سے کیا ہے۔ زہیب نے میری بات سن کر مجھے غور سے دیکھا اور کہا کہ میں تمہیں سونا چاندی تو نہیں دے سکتا کیونکہ تم نے اسے ٹھکرا دیا ہے، لیکن میں تمہیں کچھ ایسا سکھا سکتا ہوں جو تمہاری دنیا کے علم سے بہت آگے ہے۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو نا؟ میں تمہیں انسانی جسم کے وہ راز بتاؤں گا جو تمہاری کتابوں میں نہیں لکھے۔ میں حیران رہ گئی اور پوچھا کہ تم یہ کیسے کرو گے؟ تم تو خود مریض ہو۔ زہیب نے اپنا دایاں ہاتھ جو اب دھواں چھوڑنا بند کر چکا تھا آہستہ سے ہوا میں بلند کیا اور میری طرف اشارہ کیا۔ اچانک مجھے لگا جیسے میرے ماتھے کے درمیان کسی نے ٹھنڈی انگلی رکھ دی ہو، حالانکہ وہ مجھ سے 10 فٹ دور تھا۔ میرے دماغ میں ایک جھماکا ہوا اور جو اناٹومی کی کتاب میرے پاس رکھی تھی وہ میرے لیے محض کاغذ کا ٹکڑا نہ رہی۔ زہیب نے کہا کہ اپنی کتاب کھولو اور وہ صفحہ نکالو جو تمہیں آج سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کتاب کھولی۔ وہ دل کی وہی پیچیدہ ڈائیگرام تھی جو پروفیسر صدیقی سمجھا رہے تھے۔ زہیب نے اپنی نیلی آنکھیں سکیڑی اور کہا کہ اب دیکھو۔ میں نے صفحے پر دیکھا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ کتاب کے صفحے پر بنی ہوئی دل کی تصویر اچانک ابھر کر ہوا میں آ گئی تھی۔ یہ کوئی ہولوگرام نہیں تھا بلکہ ایک زندہ دھڑکتا ہوا انسانی دل تھا جو ہوا میں معلق تھا۔ میں اس کے شریانوں میں خون دوڑتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ میں والز کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سن سکتی تھی۔ یہ اتنا واضح تھا کہ میں اسے چھو سکتی تھی۔ زہیب کی آواز آئی کہ گھبراؤ مت، یہ میری باطنی آنکھ کا کمال ہے جسے میں نے عارضی طور پر تمہاری بصارت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ دیکھو اور سیکھو۔ یہ والو یہاں سے خراب ہوتا ہے اور یہاں خون رکتا ہے۔ میں مبہوت ہو کر وہ سب دیکھ رہی تھی۔ جو چیزیں مجھے رٹا لگانے سے بھی یاد نہیں ہوتی تھیں وہ اب میرے سامنے کھلی حقیقت تھی۔ میں نے سوالات پوچھنا شروع کیے اور وہ مجھے جواب دیتا گیا۔ وہ ایک عجیب و غریب کلاس روم تھا جہاں استاد ایک جن زادہ تھا اور شاگرد ایک انسان۔ چھت پر ہو کا عالم تھا۔
مگر ہم دونوں علم کے ایک ایسے سمندر میں غوطہ لگا رہے تھے جہاں سائنس اور روحانیت ایک ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ تصویر غائب ہو گئی اور زہیب تھک کر نڈھال ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے سویرا، میری طاقت ختم ہو رہی ہے، مجھے واپس جانا ہوگا۔ لیکن یاد رکھنا، کل رات شب برات ہے، وہ رات جب آسمانی فیصلے ہوتے ہیں۔ میرے مکمل علاج کے لیے وہ رات بہت اہم ہے، لیکن میرے دشمن بھی یہ بات جانتے ہیں۔ کل کا امتحان سخت ہوگا، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ میں نے عزم سے سر ہلایا اور کہا کہ میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں زہیب، کل میں یہی ہوں گی۔ زہیب نے ایک شکر گزار نظر مجھ پر ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ دھوئیں میں تحلیل ہو گیا۔ میں نے کتاب بند کی اور نیچے آ گئی۔ میرا دماغ روشن تھا اور دل مطمئن، مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ ہم دونوں کی یہ ملاقاتیں کسی کی نظر میں آ چکی ہیں۔ جب میں سیڑھیاں اتر رہی تھی تو مجھے سیڑھیوں کے نیچے اندھیرے میں 2 سرخ آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں، جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو گئی، اور ساتھ ہی ایک بوجھل اور خبیث ہنسی کی آواز آئی جسے سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ یہ وہ کالی بلیاں نہیں تھیں جو اکثر ہاسٹل میں گھومتی تھیں، یہ سایہ تھا، زہیب کا دشمن، جب اس کھیل میں داخل ہو چکا تھا اور اسے معلوم ہو گیا تھا کہ شہزادے کی طاقت کا راز کہاں چھپا ہے۔ وہ راز میں تھی۔ میں نے جلدی سے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کیا، مگر باہر کوریڈور میں چلنے والی ہوا اب طوفان میں بدل چکی تھی اور میری کھڑکی کے شیشے اس طرح بج رہے تھے جیسے کوئی انہیں باہر سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں کمرے کے وسط میں کھڑی اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر کوریڈور میں قدموں کی چاپ اور بس شیطانی ہنسی اب خاموش ہو چکی تھی، مگر اس کی باز گشت میرے ذہن کے پردوں پر ہتھوڑے برساتی رہی۔ میں نے ہمت مجتمع کر کے کھڑکی کے پاس جا کر پردہ ذرا سا ہٹایا تو باہر وہی منحوس اور گہرا سناٹا تھا جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ جنگ کا وگل بج چکا ہے۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے سینے پر پھونکی اور بستر پر لیٹ گئی، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رہ رہ کر مجھے زہیب کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ کل شب برات ہے اور دشمن جانتے ہیں۔ یہ جملہ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹی کی طرح بج رہا تھا اور میں سوچتی رہی تھی کہ کیا میں واقعی اتنی بڑی جنگ لڑنے کے قابل ہوں؟ میں ایک معمولی انسان، ایک میڈیکل کی طالبہ، میرا مقابلہ ان نادیدہ قوتوں سے تھا جنہیں میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی سوائے اس وقت کے جب وہ خود چاہیں۔ لیکن پھر مجھے اپنے سینے میں موجود قرآن کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور بابا کی بات یاد آئی کہ بیٹا، جب تم اللہ کے راستے پر ہو تو اپنی طاقت پر نہیں، اس کی مدد پر بھروسہ رکھو۔ اسی کشمکش میں کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مگر یہ نیند پرسکون نہیں تھی۔ خواب میں مجھے بار بار کالے پرندے نظر آتے رہے جو میری کمرے کی چھت پر منڈلا رہے تھے اور ان کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ تھیں۔ صبح ہوئی تو ہاسٹل میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ آج 15 شعبان تھے، شب برات کی مقدس رات آنے والی تھی۔ لڑکیاں حلوے مانڈے کی تیاریوں میں مصروف تھیں اور ہر طرف خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں، مگر میرے لیے یہ دن خوشی سے زیادہ خوف اور ذمہ داری کا دن تھا۔ میں تیار ہو کر کالج پہنچی تو میرا دماغ معمول سے زیادہ روشن تھا۔ زہیب نے کل رات جو علم مجھے منتقل کیا تھا وہ ابھی تک میرے ذہن میں تازہ تھا۔ کلاس میں پروفیسر صدیقی نے جب مشکل ترین سوال پوچھا کہ مائٹرل والو کی خرابی کی باریک ترین نشانی کیا ہے تو پوری کلاس خاموش ہو گئی، حتیٰ کہ کلاس کی ٹاپر لڑکی بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور جب بولنا شروع کیا تو مجھے لگا میں بول نہیں رہی بلکہ میرے سامنے وہ زندہ دل ہوا میں معلق ہے اور میں اسے دیکھ کر بتا رہی ہوں۔ میں نے والو کی حرکت، خون کے بہاؤ اور اس میں ہونے والی معمولی تبدیلی کو اتنی باریکی سے بیان کیا کہ پروفیسر صدیقی نے اپنا چشمہ اتار کر میز پر رکھ دیا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ جب میں خاموش ہوئی تو پورے حال میں سناٹا تھا۔ پھر پروفیسر نے تالی بجائی اور کہا، مس سویرا، میں نے اپنے 35 سالہ کیریئر میں فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ سے اتنا تفصیلی اور کلینکل جواب نہیں سنا۔ ایسا لگتا ہے تم نے کتاب نہیں پڑھی بلکہ مریض کے سینے میں جھانک کر دیکھا ہے۔ سب کی گردنیں میری طرف گھوم گئیں۔ ردا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ بریک میں وہ میرے پاس آئی اور میرے بازو کو زور سے ہلا کر بولی کہ اوئے سویرا، سچ سچ بتا، تو راتوں کو اوپر چھت پر جا کر پڑھتی ہے یا کوئی جن قابو کر لیا ہے؟ یہ تو وہی سوال تھا جو پروفیسر نے پڑھایا بھی نہیں تھا۔ تجھے کیسے پتہ چلا؟ میں نے ہنس کر بات ٹال دی اور کہا کہ بس ردا، کبھی کبھی انسان کا تکا لگ جاتا ہے
اور ویسے بھی محنت کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ ردا نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ تکا تو نہیں لگتا یہ، تیری آنکھوں میں کچھ عجیب سی چمک ہے آج کل، بچ کے رہیں بیوی، وہ اوپر والا کمرہ واقعی کچھ گڑبڑ ہے۔ آج صبح جو میں دارنی بتا رہی تھی کہ اولڈ ونگ کی چھت پر مردہ کوے گرے ہوئے ملے ہیں، پتہ نہیں کیا منحوس سایہ ہے وہاں۔ ردا کی بات سن کر میرے دل کو دھچکا لگا۔ مردہ کوے، یہ یقیناً خطرے کی پہلی نشانی تھی۔ میں کالج سے واپس ہاسٹل پہنچی تو فضا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ موسم ابر آلود ہو چکا تھا اور شام سے پہلے ہی اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں سیدھی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو سیڑھیوں کے پاس وارڈن مسرت کھڑی ڈانٹ ٹپٹ کر رہی تھی۔ وہاں ہاسٹل کا چوکیدار اور 2 صفائی والی مائیاں سہمی ہوئی کھڑی تھیں۔ مسرت باجی کا پارا ہائی تھا۔ وہ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں کو تنخواہ کس بات کی ملتی ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مین سوئچ بورڈ سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ سب ٹھیک ہے؟ اگر آج رات لائٹ گئی اور لڑکیوں نے ہنگامہ کیا تو میں تم سب کی تنخواہ کاٹ لوں گی۔ چوکیدار نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ باجی، خدا کی قسم، میں نے 2 بار چیک کیا ہے، تارے بالکل ٹھیک ہیں، یہ کوئی اندرونی خرابی ہے اور یا پھر وولٹیج کا مسئلہ ہے، اور وہ جو چھت پر کوے شور مچا رہے ہیں وہ بھی عجیب بات ہے۔ میں پتھر مار مار کے تھک گیا ہوں، وہ اڑتے ہی نہیں، بس نیچے گھورتے رہتے ہیں۔ وارڈن نے اسے چپ کرایا اور مڑی تو مجھے کھڑا دیکھا۔ ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ وہ میرے قریب آئیں اور دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں بولیں کہ سویرا، آج رات تم اوپر کمرے میں مت جاؤ، میں سیریس ہوں۔ آج ہاسٹل کا ماحول بہت عجیب ہو رہا ہے، مجھے اچھی فیلنگ نہیں آ رہی، تم آج رات میرے روم میں یا کامن روم میں گدا بچھا لو۔ میں نے ان کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں واضح دیکھی۔ وہ ایک سخت گیر عورت تھی، مگر آج وہ بھی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ آج کی رات ہی تو مجھے وہاں ہونا ہے۔ اگر میں نہ گئی تو زہیب مارا جائے گا اور وہ وعدہ ٹوٹ جائے گا جو میں نے اللہ کو گواہ بنا کے کیا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا کہ مسرت باجی، آپ پریشان نہ ہوں، آج شب برات ہے، میں ساری رات عبادت کروں گی، اور یقین مانے عبادت کرنے والوں کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں بس اپنا کمرہ لاک کر کے اندر ہی رہوں گی، باہر نہیں نکلوں گی۔ وارڈن نے کچھ کہنا چاہا مگر پھر ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی۔ ہال کے برآمدے کا ایک بلب اچانک پھٹ گیا اور کانچ فرش پر بکھر گیا۔ لڑکیاں چیخیں مارنے لگیں اور مسرت باجی ان کو چپ کرانے کے لیے دوڑ پڑی۔ مجھے موقع مل گیا اور میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ اوپر کا منظر نیچے سے بالکل مختلف تھا۔ یہاں خاموشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سرسراہٹ تھی، جیسے دیواروں کے اندر کیڑے رینگ رہے ہوں۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر حبس تھا۔ میں نے فوراً کھڑکی کھولی تاکہ ہوا آئے، مگر باہر سے آنے والی ہوا میں سرانٹ تھی، ویسے ہی بو جیسے کسی مردہ جانور کی ہوتی ہے۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور جائے نماز تیار کی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آج مقابلہ سخت ہے۔ میں نے اپنی تسبیح اٹھائی اور دیوار پر لگی گھڑی دیکھی۔ 11 بجنے والے تھے۔ زہیب کے آنے کا وقت قریب تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا اور کمرے سے نکل کر چھت کی طرف قدم بڑھایا۔ ابھی میں نے دروازے کی کنڈی پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ نیچے سے وارڈن کی آواز گونجی۔ وہ سیڑھیوں کے درمیان کھڑی اوپر دیکھ رہی تھی، ہاتھ میں ایک بڑی ٹارچ تھی۔ رکو سویرا، میں نے کہا تھا نا نیچے آ جاؤ، تم بہری ہو کیا؟ ان کی آواز میں غصہ اور خوف ملا ہوا تھا۔ میں وہیں رک گئی۔ دل چاہا کہ جھوٹ بول دوں مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں نے اوپر سے جھک کر کہا کہ باجی، میں بس وضو کر کے تلاوت کرنے لگی تھی، نیچے بہت شور ہے، میرا دھیان بٹتا ہے۔ وارڈن نے اوپر آنے کی کوشش کی مگر پھر رک گئی، شاید انہیں بھی اوپر آنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی سیدھی میرے چہرے پر ماری اور کہا کہ دیکھو لڑکی، مجھے مجبور مت کرو، آج اوپر سے عجیب آوازیں آ رہی ہیں، مجھے ابھی ایسا لگا جیسے کوئی چھت پر بھاری قدموں سے چل رہا ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں پرنسپل کو کال کر دوں گی۔ یہ میرے لیے کرو یا برو کی صورتحال تھی۔ اگر میں نیچے چلی جاتی تو زہیب اکیلا رہ جاتا اور وہ سائے اسے نوچ کھاتے۔ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے چہرے پر انتہائی معصومیت طاری کی اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے باجی، آپ غصہ نہ کریں، میں بس اپنے جائے نماز اور قرآن پاک لے آؤں۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ یہاں اکیلے پڑے رہیں۔ آپ 2 منٹ رکیں، میں لے کر آتی ہوں۔ وارڈن نے کچھ سوچا اور پھر ٹارچ نیچے کر لی، بولی کہ جلدی آؤ۔
میں یہیں کھڑی ہوں، 1 منٹ بھی اوپر نہیں لگنا چاہیے۔ میں نے جلدی سے کمرے میں قدم رکھا اور دروازہ زور سے بند کیا، جیسے میں سامان لینے گئی ہوں۔ پھر میں نے اپنا جوتے اتارے تاکہ آواز نہ ہو، اور کھڑکی کے راستے جو چھت کی طرف کھلتی تھی وہاں سے باہر چھلانگ لگا دی۔ یہ خطرناک تھا مگر سیڑھیوں سے جانا ناممکن تھا۔ میں چھت پر اتری تو میرے پاؤں میں کانچ یا کنکر چبھا، مگر میں نے درد کو نظر انداز کیا اور رینگتے ہوئے ٹینکی کی طرف بڑھی تاکہ وارڈن کو نظر نہ آؤ۔ چھت کا ماحول آج بالکل بدلا ہوا تھا۔ آسمان پر تارے غائب تھے اور بادلوں نے چاند کو مکمل ڈھانپ رکھا تھا۔ اندھیرا اتنا گاڑھا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، مگر مجھے دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ چھت کے وسط میں ایک عجیب سا منظر جاری تھا۔ وہاں زہیب موجود تھا، مگر وہ آج انسانی شکل میں نہیں بلکہ اپنی اصل نوری شکل میں تھا۔ ایک مدھم سے نیلی روشنی اس کے وجود سے نکل رہی تھی جو اندھیرے میں ٹمٹما رہی تھی جیسے تیز ہوا میں دیا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے گرد دائرے کی شکل میں 5-6 سیاہ کداور ہیولے کھڑے تھے۔ یہ وہی سائے تھے جن کا ذکر زہیب نے کیا تھا۔ ان کے وجود سے تارکول جیسا دھواں نکل رہا تھا اور ان کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ زہیب زمین پر گرا ہوا تھا اور تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ وہ سائے اس پر جھک رہے تھے اور ان کے ہاتھوں میں خنجر نما ناخن تھے جو وہ زہیب کے نور کو کھرچ رہے تھے۔ میں دہشت سے کانپ اٹھی۔ یہ منظر کسی بھی انسانی برداشت سے باہر تھا۔ زہیب کی نظر مجھ پر پڑی، اس کی نیلی آنکھیں اب پھیکی پڑ چکی تھیں۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی چیخ ماری، ایک ایسی چیخ جو میرے دل کو چیر گئی۔ سویرا بھاگو، یہاں سے چلی جاؤ، یہ تمہیں مار دیں گے، یہ شیطان ہے، سویرا بھاگو۔ اس کی آواز میں اپنی جان کی فکر نہیں تھی بلکہ میرے لیے خوف تھا۔ ایک سایہ گھوما اور اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس کا چہرہ کسی انسان کا نہیں تھا بلکہ پگھلی ہوئی موم جیسا سپاٹ اور خوفناک تھا۔ اس نے ایک بھیانک کہکا لگایا جو کسی جانور کی چیخ سے مشابہ تھا اور میری طرف لپکا۔ میرا جسم خوف سے شل ہو گیا تھا، ٹانگیں جواب دے چکی تھیں۔ وہ سایہ تیزی سے میرے قریب آ رہا تھا، اس کی سراڑ میرے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں بھاگی تو یہ مجھے دبوچ لے گا، اور ویسے بھی میں زہیب کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ میرا مریض تھا اور میں اس کی مسیحا۔ موت کو سامنے دیکھ کر انسان کیا کرتا ہے؟ شاید وہ وہی کرتا ہے جو اس کی فطرت میں ہوتا ہے، اور میری فطرت میرا ایمان تھا۔ میں نے بھاگنے کی بجائے وہیں ان سیاہ سایوں کے سامنے اسے کھردری اور گندی چھت پر اپنی شال بچھائی اور سجدے میں گر گئی۔ میری زبان پر کسی خوفزدہ لڑکی کی چیخ نہیں تھی بلکہ کائنات کے سب سے طاقتور کلام کا ورد تھا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ میری آواز شروع میں کپ کپائی، لیکن جیسے ہی اللہ لا الہ هو کے الفاظ ادا ہوئے، میرے اندر ایک ایسی طاقت امڑ آئی جو میری نہیں تھی۔ وہ سایہ جو مجھ پر جھپٹنے والا تھا اچانک رک گیا، جیسے کسی نادیدہ دیوار سے ٹکرا گیا ہو۔ وہ غرایا اور پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنا ہاتھ جو پنجے کی طرح تھا میری طرف بڑھایا، مگر میرے گرد ایک حصار بن چکا تھا، ایک ایسا حصار جو نظر نہیں آ رہا تھا مگر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ زہیب ابھی بھی ان کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ مجھے اسے بچانا تھا، مجھے اس حصار کو زہیب تک پھیلانا تھا۔ میں نے اپنی آواز بلند کی اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے زہیب کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں تلاوت کر رہی تھی اور ہر لفظ کے ساتھ فضا میں ایک سنہری چنگاری سی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ سائے مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر بوکھلا گئے۔ انہوں نے زہیب کو چھوڑ کر میرا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ان کی آوازیں اب دھمکی آمیز تھیں۔ وہ میرے کانوں میں وسوسے ڈال رہے تھے۔ رک جاؤ لڑکی، ہم تمہیں ملکہ بنا دیں گے، ہم تمہیں دنیا کی ہر دولت دیں گے، بس خاموش ہو جاؤ، یہ تمہاری جنگ نہیں ہے۔ لیکن میں نے آنکھیں بند کر لی اور صرف اپنے رب کو پکارا۔ میں نے سورہ جن کی آیات شروع کر دی، وہ آیات جو خود جنات پر بھاری ہیں۔ زہیب نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوا، میرے وجود سے نکلنے والی تلاوت کی لہر اس کے اندر منتقل ہو گئی۔ زہیب کے جسم سے نکلنے والا نیلا نور اچانک بھڑک اٹھا۔ وہ سائے جو اسے نوچ رہے تھے چیخیں مارتے ہوئے پیچھے ہٹے، ان کے جسموں سے دھواں نکلنے لگا۔ یہ جنگ اب تلواروں کی نہیں تھی، یہ نور اور نار کی جنگ تھی، اور میں سویرا، ایک کمزور انسان، ان دونوں کے درمیان ایک پل بن کر کھڑی تھی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابھی رات باقی ہے اور ان سایوں کا سردار، وہ بڑی بلا ابھی آنا باقی ہے۔
تبھی ہاسٹل کی چھت پر ایک زوردار کڑک ہوئی اور آسمان سے ایک سیاہ بجلی سیدھی ہمارے درمیان گرے۔ وہ کڑک آسمانی بجلی کی نہیں تھی اور نہ ہی وہ بادلوں کی گرج تھی۔ وہ ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے میرے اور زہیب کے درمیان کی زمین پھاڑ دی تھی۔ ہمارے ہاتھ ایک جھٹکے سے الگ ہوئے اور میں دور جا گرے۔ میرے سر میں چکر آ رہے تھے اور کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی۔ جب میں نے دھول اور دھوئیں کے بادل میں سے جھانک کر دیکھا تو میرا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب ہو گیا۔ ہمارے درمیان وہ سیاہ بجلی اب ایک دیو قامت انسانی شکل اختیار کر چکی تھی۔ یہ ان چھوٹے سایوں جیسا نہیں تھا، یہ ان کا سردار تھا، ایک 10 فٹ اونچا وجود جس نے سیاہ لبادہ اوڑھ رکھا تھا اور اس کے چہرے کی جگہ صرف گھوپ اندھیرا تھا، جس میں 2 سرخ انگیٹھیوں جیسی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ اس کے وجود سے نکلنے والی حرارت اتنی شدید تھی کہ مجھے لگا کہ میری جلد جھلس رہی ہے۔ یہ وہ مرض تھا، وہ لعنت تھی جس نے زہیب کو جکڑ رکھا تھا اور آج وہ اسے ختم کرنے خود آن پہنچا تھا۔ زہیب دوسری طرف پڑا تھا۔ اس کا نوری جسم جو ابھی کچھ دیر پہلے چمکنے لگا تھا اب دوبارہ مدھم پڑ رہا تھا۔ اس بڑے سائے نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو ایک غیر مرئی طاقت نے زہیب کو زمین سے اٹھا کر ہوا میں معلق کر دیا۔ زہیب کے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی جو میرے دل کو چیرتے ہوئے گزر گئے۔ اس سیاہ ہولے کی آواز گونجی۔ یہ آواز کسی ایک گلے سے نہیں بلکہ ہزاروں مردہ لوگوں کی چیخوں کا مجموعہ لگ رہی تھی۔ اس نے کہکا لگایا اور بولا کہ اے بنی آدم کی بیٹی، تو سمجھتی ہے کہ تیری یہ معمولی سی پڑھائی میرے صدیوں پرانے جادو کو توڑ دے گی؟ یہ میرا شکار ہے، یہ میرا ایندھن ہے۔ تو اپنی جان بچا اور بھاگ جا، ورنہ تیرا حشر وہ کروں گا کہ تیری روح بھی قبر میں پناہ مانگے گی۔ میرے جسم کا ذرہ ذرہ کانپ رہا تھا، خوف اپنی انتہا پر تھا۔ میں ایک عام لڑکی تھی، میرا مقابلہ کسی گلی کے غنڈے سے نہیں تھا بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا جو نظر بھی نہیں آتی تھی۔ میرا پہلا رد عمل یہی تھا کہ میں وہاں سے بھاگ جاؤں۔ سیڑھیاں میرے پیچھے تھیں، زندگی میرے پیچھے تھی، مگر پھر میری نظر ہوا میں لٹکے ہوئے زہیب پر پڑی۔ اس کی نیلی آنکھیں مجھ پر جمی تھیں اور ان میں ایک خاموش پیغام تھا، الوداع۔ اس کی آنکھوں کی ویرانی نے میرے اندر کچھ توڑ دیا۔ نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اس مسیحا کو بچانے کا ذمہ لیا تھا۔ میں پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگ سکتی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے گھٹنوں پر زور دیا اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس دیو قامت سائے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور چیخ کر کہا، اے ابلیس کے پیروکار، تو آگ ہے اور میں مٹی، مگر میری مٹی میں میرے رب نے اپنے روح پھونکی ہے۔ تو مجھے ڈرا سکتا ہے مگر میرے ایمان کو نہیں ہرا سکتا۔ میں نے اپنی شال کو کس کر باندھا اور وہیں کھڑے کھڑے بلند آواز میں سورۃ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کر دی۔ میری آواز شروع میں ٹوٹی پھوٹی تھی مگر جیسے ہی میں نے کل اعوذ برب الناس پڑھا، میری آواز میں وہ گرج آ گئی جو مجھے خود بھی حیران کر گئی۔ یہ میری آواز نہیں تھی، یہ میرے اندر کے یقین کی آواز تھی۔ وہ سایہ جو میری طرف بڑھ رہا تھا اچانک رک گیا۔ اس نے غصے سے ایک سیاہ گولا میری طرف پھینکا۔ وہ آگ کا گولا میری طرف آیا مگر مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی ہوا میں تحلیل ہو گیا، جیسے کسی غیر مرئی شیشے سے ٹکرا گیا ہو۔ میرا حصار ابھی ٹوٹا نہیں تھا، اللہ کا کلام میری ڈھال بن چکا تھا۔ میں نے تلاوت نہیں روکی، میں ایک قدم آگے بڑھی، پھر دوسرا قدم۔ میں اس دیو کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ سایہ بکھلا گیا، اس نے زہیب کو چھوڑ دیا اور پوری قوت سے مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی۔ چھت پر پڑی پرانی کرسیاں اور ٹینکی کے ڈھکن ہوا میں اڑنے لگے اور میری طرف آنے لگے۔ ایک اینٹ میرے کندھے پر لگی، شدید درد کی لہر اٹھی، مگر میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور درد کو پی گئی۔ زہیب زمین پر گر چکا تھا مگر میری تلاوت کی گونج نے اس سے بھی ہوش دلا دیا تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور مجھے اس طوفان سے لڑتے دیکھا تو اس کے اندر بھی زندگی کی رمق جاگ اٹھی۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی اور اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیا۔ اس کے منہ سے اپنی زبان میں کچھ الفاظ نکلے جو دعا جیسے لگ رہے تھے۔ ادھر میری تلاوت جاری تھی اور ادھر مشرق کے افق سے پھوٹ پھٹ رہی تھی۔ فجر کا وقت قریب آ رہا تھا، وہ وقت جب شیطان کی طاقت سب سے کمزور ہوتی ہے۔ اچانک قریبی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آواز اس سناٹے میں بم دھماکے کی طرح لگی۔ وہ سیاہ سایہ چیخنے لگا، اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اذان کی آواز اور میری تلاوت مل کر ایک ایسا نورانی طوفان بن گئی جس نے اس چھت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے دیکھا کہ زہیب کے جسم سے نکلنے والا نیلا نور اب سفید اور سنہری ہو چکا تھا۔
وہ پوری طرح کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم پر موجود زخم اور وہ کالی راکھ جھڑنے لگی جیسے سوکھے پتے درخت سے گرتے ہیں۔ اس کا چہرہ جو پہلے زرد اور کمزور تھا اب 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی خوبصورتی اب انسانی نہیں تھی بلکہ ایسی تھی کہ آنکھ ٹھہرتی نہیں تھی۔ زہیب نے ایک طاقتور قدم آگے بڑھایا اور اس سائے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز اب کمزور نہیں تھی بلکہ اس میں بادشاہوں جیسا جلال تھا۔ اس نے کہا کہ جات دفع ہو جائے تاریکی کے پجاری، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے ہی والا تھا۔ اس کے ہاتھ سے ایک شدید سفید روشنی کی لہر نکلی جو سیدھی اس سیاہ حولے کے سینے میں لگی۔ وہ سایہ ایک بھیانک چیخ کے ساتھ پھٹا اور دھوئیں کی طرح فضا میں بکھر گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ چھوٹے سائے بھی غائب ہو گئے۔ ہوا تھم گئی، اڑتی ہوئی چیزیں زمین پر گر گئیں اور چھت پر مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں اپنی طاقت کھو چکی تھی، میرا دماغ گھوم رہا تھا اور ٹانگیں جواب دے گئی تھیں۔ میں زمین پر گرنے ہی والی تھی کہ ایک ٹھنڈے اور مضبوط ہاتھ نے مجھے تھام لیا۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو زہیب میرے سامنے کھڑا تھا، مگر یہ وہ بیمار اور لاچار زہیب نہیں تھا، یہ قبیلہ بنی شفا کا شہزادہ تھا۔ اس کا لباس اب پھٹا ہوا نہیں تھا بلکہ سفید ریشم جیسا چمکدار لباس تھا، اور اس کے سر پر ایک نوری تاج جیسا ہالہ تھا۔ اس نے مجھے سیدھا کیا اور انتہائی نرمی اور احسان مندی سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب ویرانی نہیں تھی بلکہ گہرائی اور سکون تھا۔ اس نے کہا کہ سویرا، تم نے آج جو کیا وہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ تم نے اپنی جان پر کھیل کر ایک اجنبی کی جان بچائی۔ تم نے ثابت کر دیا کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے۔ میں نے ہانپتے ہوئے کہا کہ کیا تم اب ٹھیک ہو؟ زہیب نے مسکرا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں صرف ٹھیک نہیں ہوا، میں دوبارہ زندہ ہوا ہوں۔ تمہاری تلاوت اور تمہارے آنسوں نے اس کالی آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا ہے۔ اب میں واپس جا سکتا ہوں۔ میرے قبیلے والے میرا انتظار کر رہے ہیں، مجھے اپنی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ اس کے جانے کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی اتر آئی۔ پچھلی 3 راتوں کے خوف اور دہشت نے ہمارے درمیان ایک ایسا رشتہ بنا دیا تھا جو کسی نام کا محتاج نہیں تھا۔ وہ ایک روحانی تعلق تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے پوچھا کہ کیا تم جا رہے ہو؟ کیا اب ہم کبھی نہیں ملیں گے؟ کیا میں پھر سے اکیلی ہو جاؤں گی اس ویران ہاسٹل میں؟ زہیب کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی اداسی گھل گئی۔ اس نے کہا کہ جس کے سینے میں قرآن ہو اور جس کا محافظ خدا ہو وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا سویرا۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ وہ طاقت ہے جو کائنات کی ہر طاقت پر بھاری ہے۔ میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا کیونکہ ہماری دنیایں الگ ہیں، آگ اور مٹی کا ساتھ ممکن نہیں، لیکن میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اور میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تم نے مجھے زندگی دی ہے، میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ آہستہ سے میری آنکھوں پر رکھا۔ اس کی ہتھیلی میں وہی ٹھنڈک تھی جو سکون دیتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں شفا کی بصیرت دے رہا ہوں۔ آج کے بعد جب بھی تم کسی مریض کی نبض پکڑو گی یا اس کی آنکھوں میں دیکھو گی، تمہیں اس کی بیماری کسی ٹیسٹ یا رپورٹ سے پہلے نظر آ جائے گی۔ اللہ تمہارے دل میں وہ الہام ڈال دے گا جو حکیموں کو صدیوں کی ریاضت کے بعد ملتا ہے۔ تم جسم کا علاج کرو گی مگر تمہاری نظر روح کے زخموں تک پہنچے گی۔ تم دنیا کی بہترین مسیحا بنو گی سویرا، یہ میرا تحفہ ہے اور میرا وعدہ بھی۔ اس نے ہاتھ ہٹایا تو مجھے لگا جیسے میری آنکھوں میں کوئی پردہ ہٹ گیا ہو۔ دنیا کے رنگ زیادہ واضح اور روشن ہو گئے تھے، مجھے ہوا کے ذرات بھی نظر آ رہے تھے۔ زہیب پیچھے ہٹا، اس کے جسم کے گرد روشنی کا ہالہ تیز ہو گیا۔ اس نے آخری بار ہاتھ ہلایا اور کہا کہ الوداع اے حافظہ، اپنی طاقت کو کبھی کم مت سمجھنا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوا کے دوش پر بلند ہوا اور صبح کی پہلی کرن کے ساتھ آسمان کی وسعتوں میں تحلیل ہو گیا۔ میں دیر تک وہیں کھڑی آسمان کو تکتی رہی جہاں اب صرف پرندوں کے چہچہانے کی آواز تھی۔ سورج طلوع ہو رہا تھا اور اس کی کرنیں میرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی، میرے اندر کا خوف ختم ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک عجیب سے اعتماد نے لے لی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب میری زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ نیچے سے وارڈن اور لڑکیوں کے بھاگنے کی آوازیں آ رہی تھیں، شاید وہ چھت پر ہونے والے دھماکوں کی وجہ سے اوپر آ رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے جائے نماز سمیٹ لی اور مسکرا دی۔ اب مجھے وارڈن کا ڈر نہیں تھا، میں نے وہ جنگ جیت لی تھی جو نظر نہیں آتی تھی۔
وارڈن نے چھت کا دروازہ کھولا اور ہانپتے ہوئے مجھے دیکھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ اور سکون دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ سویرا تم ٹھیک ہو؟ یہ کیسی آوازیں تھیں؟ میں نے سکون سے جواب دیا کہ کچھ نہیں باجی، بس رات کی تاریکی صبح کے اجالے سے ہار گئی۔ سب ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، اور آج میں میو ہسپتال کی سینئر ڈاکٹر بن چکے تھے، مگر میرے پاس وہ ہنر تھا جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ وارڈ نمبر 10 میں کوہرام مچا تھا، جہاں ایک نوجوان لڑکا زندگی کے آخری سانسیں لے رہا تھا، اور پروفیسر ہاشمی فائل بند کر کے مایوسی کا اعلان کر چکے تھے کہ اب دعا کا وقت بھی گزر چکا ہے۔ اس بوڑھی ماں کی چیخوں نے میرے قدم روک لیے۔ میں آگے بڑھی اور سب کو ہٹا کر مریض کا ٹھنڈا ہاتھ تھام لیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی وہی جانی پہچانی ٹھنڈک میرے پوروں میں اتری اور مجھے انسانی جسم گوشت کی بجائے روشنیوں کے جال کی طرح نظر آنے لگا۔ زہیب کی دی ہوئی بصیرت نے فوراً وہ باریک نس دکھا دی جو دبی ہوئی تھی اور جسے مشینیں نہیں دیکھ پائی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور پروفیسر سے پرعزم لہجے میں کہا کہ سر، آپریشن تھیٹر تیار کروائیں۔ یہ لڑکا اپنے پیروں پر چل کر جائے گا، کیونکہ مسئلہ دماغ میں نہیں بلکہ گردن کی ایک معمولی رگ میں ہے۔ پروفیسر میری بات رد نہ کر سکے، کیونکہ وہ میرے یقین کو جانتے تھے۔ جب اس لڑکے کو لے جایا جا رہا تھا تو کھڑکی سے آنے والی ہوا میں مجھے وہی رات کی رانی کی خوشبو محسوس ہوئی، اور میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ زہیب جا چکا تھا، مگر اس کا تحفہ میرے ساتھ تھا، اور میں جانتی تھی کہ جب تک یہ بصیرت اور قرآن میرے سینے میں ہے، میں کبھی تنہا نہیں ہوں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔